جو لوگ جمعے کے دن فوت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو لوگ جمعے کے دن فوت ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ان کے ساتھ قبر میں رعایت کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کے دن مرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جس انسان کو جمعہ کے دن موت آتی ہے اور جس انسان کو مدینے میں موت آتی ہے، ان کو قبر اور آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسلمان اور اللہ کے ولی مدینہ میں مرنے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ مدینے میں موت آنے میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدینے میں موت کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہد جمعہ کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن ہے، اور موعود قیامت کا دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع غروب نہیں ہوا جو جمعہ سے افضل ہو۔ حدیث نبوی ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعہ کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاکہ خود غسل کرے اور اسے بھی غسل کرائے۔ اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ پیارے دوستو، جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائشوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی ہے جس کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے وہ نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اس طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتہ کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔
پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہیں، اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں۔ اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تو رات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر وہ اتارے گئے اور اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، وہ اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جنوں انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ ناظرین، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا ہے پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تو رات پڑھی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تو رات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متعلق بتا دیجئے، میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے کہا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس ہے۔ جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے بندے پر مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے دن مرنے والوں کو عذاب قبر سے حفاظت کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔